السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، حزب اعلان ہمارے درمیان پاکستان سے تشریف لائے ایک معروف عالم دین، صحافی، مصنف، صاحب فکر و نظر، علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کی نیابت کرنے والے، کتب کثیرہ کے مصنف، ابھی ابھی آپ کی ایک نئی کتاب منظر یہاں پہ آئی ہے، کورونا وائرس کے سلسلے میں 300 صفحات کی۔ اسی طرح اصول حدیث میں بھی مصادر اور مراجع پر آپ کی ایک کتاب ابھی منظر عام پر آئی ہے۔ روح ہلال پر بھی آپ کی کتاب منظر عام پر آئی ہے۔ مختلف اہم عنوانات پہ آپ قلم اٹھاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں جو اخبارات وغیرہ کا مطالعہ کرتے ہیں، صحافت سے جڑے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر ہفتہ آپ کا ایک کالم بھی پاکستان کے مختلف اخبارات میں چھپتا ہے۔ اسی طرح سے ہماری جو جمعیت ہے پاکستان کی، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، اس کے آپ ایڈیشنل جنرل سیکریٹری، ایک یونیک عہدہ ہے جو جمعیت نے آپ کو تفویض کیا ہے۔ علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ جس وقت آپ نے شہادت پائی تھی، اس وقت اسٹیج پہ آپ بھی تشریف فرما تھے، تو آپ بھی زخمی ہو گئے، بہت شدید زخمی ہو گئے تھے۔ آپ کی ایک ہاتھ متاثر ہوئی، آپ کا ہاتھ، آپ کا ایک بازو متاثر ہوا، آپ کی ایک طرف کی سماعت متاثر ہوئی، ابھی تک بھی وہ متاثر ہی ہے۔ دین حق کی راہ میں علامہ صاحب تو شہید ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، دیگر علماء کرام بھی شہید ہو گئے، اللہ ان سب کو جنت الفردوس اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین۔ اسی لیے آپ بھی ہاسپٹلائز تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دینی تھی اور آپ سے کام لینا تھا۔ علامہ صاحب کی وہ چچینیا والی مسجد جس میں آپ کا علامہ صاحب خطیب تھے، اس مسجد میں آپ کو علامہ صاحب کا نائب مقرر کیا گیا اور آپ وہاں پہ تاحال خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، اور دیگر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں جو آپ اٹھاتے ہیں۔ اور برطانیہ کی جماعت سے بھی آپ کا بڑا گہرا تعلق ہے، ہماری دعوت پہ آپ تشریف لاتے ہیں۔ میں زیادہ مزید تعارف کرانے کے بجائے میں ایک علامہ صاحب کے حوالے کرتا ہوں کہ آپ اپنے خطاب سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اما بعد۔ اللہ رب العزت نے انسان کی رشد و ہدایت کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے، اس کے قلوب اور اذہان کی تطہیر کے لیے، پاکیزگی کے لیے، اس کی زندگی کی تعمیر کے لیے کم و بیش 1,24,000 نبی اور رسول مبعوث فرمائے۔ مسند احمد میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے حسن درجے کی کہ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے 1,24,000 نبی مبعوث فرمائے، جن میں سے 315 رسول تھے۔ اس سے آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہے گنتی۔ رسولوں پر اللہ رب العزت نے کتابیں بھی نازل کی، ان کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے، لازم ہے، فرض ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 آخری آیت سے پہلی آیت میں ارشاد ہے، کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ۔ مومن وہ ہیں جو اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ ہمارے ہاں مشہور ہے کہ 4 کتابیں آسمان سے نازل ہوئی ہیں۔ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ تورات
زبور، انجیل اور قرآن مجید یہ ہی کتابیں ہیں، جبکہ قرآن پاک میں صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت ابراہیم کے صحائف کا بھی ذکر ہے، اور گنتی کرنے والوں نے آسمانی کتابوں کی جو گنتی کی ہے، کسی نے 105 کی ہے، کسی نے 114 کی ہے، 120 تک گنتی کی گئی، لیکن اس گنتی میں کچھ ایسی مذمومہ کتابیں، ایسی کتابیں جن کے بارے میں یہ ذہن رکھا گیا کہ یہ آسمانی ہیں، یا مختلف طبقات جن کو آسمانی مانتے ہیں ان کو بھی شمار کیا گیا ہے۔ مثلا بائبل کی بعض کتابوں کا ذکر کر دیا گیا ہے، اسی طرح اور کتابوں کا بھی ذکر ہے، لیکن حضرات کتنی کتابیں آئی ہیں ان کی گنتی مقصود نہیں ہے، بلکہ غرض یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کئی کتابیں آسمان سے نازل فرمائیں۔ تمام کتابوں کے نام بھی آج محفوظ نہیں ہیں، اور جو کتابیں موجود ہیں وہ محرف ہیں، ترمیم شدہ ہیں، تحریف شدہ ہیں۔ صرف ایک ہی کتاب ایسی ہے دنیا کے اندر جو آج بھی اسی صورت میں موجود ہے جس طرح آسمانوں سے نازل ہوئی تھی، اور وہ کتاب قرآن مجید۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے ذکر کے طور پر، اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ حفاظت کے ذمہ کا بیان کرتے ہوئے، حفاظت کی ذمہ داری کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کا جو نام بیان کیا ہے نا، وہ ہے الذکر، اور ذکر کہا جاتا ہے جو زبان سے بار بار دہرائی جائے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جو چیز زبانوں پر جاری ہو جائے اس کے اندر زیادہ ترمیم ہوتی ہیں، زیادہ الفاظ در آتے ہیں، ان کے اندر زیادہ تبدیلیاں ہوتی ہیں، لیکن حفاظت کے حوالے سے یہ ذکر جو ہے یہ ایک دلیل بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو ذکر کے طور پر نازل کیا ہے کہ ہمیش اس کو پڑھا جائے گا، سب سے زیادہ پڑھا جائے گا، اس کے باوجود یہ محفوظ رہے گا۔ اس وقت وہ نسخے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیار کروائے تھے دنیا کے اندر موجود ہیں۔ 7 نسخے تیار کروائے تھے، ان میں سے ایک نسخہ استنبول کے میوزیم میں موجود ہے، ایک نسخہ جو مغلوں کے پاس آیا تھا، مغل حکمرانوں کے پاس، وہ آپ کے یہاں انڈیا آفس لائبریری جسے کہا جاتا ہے لندن کے اندر، وہاں موجود ہے۔ اور جس نسخے کی تلاوت کرتے ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے، اور جس نسخے پر حضرت عثمان غنی کا خون لگا تھا، وہ تاشقند کے ایک ایسے میوزیم میں ہے جس کو باقاعدہ اسی نسخے کے لیے تیار کیا گیا ہے، وہاں موجود۔ ہمارے پاکستان کے صدر ایوب خان جب گئے تھے معاہدہ تاشقند کے لیے تو وہاں سے کاپی لے کر آئے تھے جو کراچی کے عجائب گھر میں آج بھی موجود۔ میں نے کراچی کے عجائب گھر والی کاپی بھی دیکھی ہے، اور تاشقند کا وہ نسخہ بھی خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جس کے اوپر قرآن پاک، جس کو پڑھتے ہوئے حضرت عثمان شہید ہوئے تھے، اور جو خون لگا ہوا ہے اس کو بھی مشاہدہ کیا ہے۔ میں یہ اس لیے بات کر رہا ہوں کہ آج دنیا کے کئی ممالک میں، کئی شہروں کے اندر قرآن پاک تباہ ہوتا ہے، کتاب کی صورت میں تباہ ہوتا ہے۔ آپ دنیا کے اسلامی ممالک کے، اسلامی شہروں کے تباہ ہونے والے کسی ایک نسخے کو اٹھا لیں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیار کردہ نسخوں کے ساتھ اس کو دیکھ لیں، اس کو ٹیلی کر لیں، آپ کو ایک حرف کا بھی تبادلہ، ایک حرف کی بھی تبدیلی دکھائی نہیں دے گی۔ ایک ہی کتاب ہے دنیا کے اندر، وہ قرآن مجید ہے جو اللہ رب العزت نے محفوظ کر چھوڑی۔ سوچنے کی بات یہ ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب ساری کتابیں آسمانی ہیں، ساری کتابیں اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہیں،
ساری کی ساری کتابیں پاک، پوتر، عظیم المرتبت اور شان والے سچے نبیوں اور رسولوں پر نازل کی گئی ہیں، تو پھر صرف قرآن مجید ہی کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے کیوں لی؟ جب ساری کتابیں اللہ کی ہیں، اللہ نے نازل فرمائی ہیں، اللہ کے سچے رسولوں پر نازل ہوئی ہیں، تو صرف قرآن مجید ہی کی حفاظت کیوں اپنے ذمہ لی؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پہلے جتنے نبی اور رسول آئے وہ خاص وقت کے لیے، خاص قوم کے لیے، خاص علاقے کے لیے ہادی، رہبر، رہنما بن کر آئے۔ احسن انداز میں انہوں نے اپنا فریضہ نبوت اور رسالت ادا فرمایا اور اپنے اپنے وقت پہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ خاتم النبیین کی حیثیت سے آمنہ کے لال، مکہ کے در یتیم، مدینہ کے تاجدار، نبیوں کے امام، رسولوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا۔ آپ کسی خاص قوم کے لیے نہیں، مخصوص علاقے کے لیے نہیں، محدود وقت کے لیے نہیں، بلکہ ہر دور کے لیے، ہر علاقے کے لیے، ہر قوم کے لیے ہادی اور رہبر بن کر آئے۔ قیامت تک کے لیے آپ کی نبوت اور رسالت کا سکہ جاری ہونا تھا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے رسول پاک کی رسالت و نبوت کی بنیادی تعلیم اور بنیادی ماخذ کے طور پر قرآن پاک کو محفوظ کر دیا، اور صرف قرآن پاک ہی کو محفوظ نہیں کیا، قرآن پاک کی سچی تفسیر جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کی صورت میں ہے اس کو بھی محفوظ کر دیا ہے۔ اور قسم کھا کر کہا لعمرک انہم لفی سکرتہم یامہون، سونے تیری عمر کی قسم۔ اور قسم کھائی جاتی ہے زور بیان کے لیے، قسم کھائی جاتی ہے چیلنج کے طور پر، اور قسم کھائی جاتی ہے گواہی کے طور پر۔ 1,24,000 نبی اور رسول تو آئے، لیکن آج کتنوں کے نام ہیں جو تاریخ کے اندر محفوظ؟ قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو 26 کے قریب انبیاء اور رسول کا نام ملے گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ۔ اور اگر محرف بائبل کا سہارا لے لیا جائے اور بائبل نے جن کو نبی کہا ہے ان کو بھی شمار کر لیا جائے تو 78 اور 80 سے زیادہ تعداد نہیں بڑھتی۔ اس کے باوجود جو 80 کے قریب انبیاء اور رسول کے ہیں ان کے حالات زندگی کما حق کو ہوا آج دنیا کے اندر موجود نہیں۔ کسی نبی کے بارے میں یقین کے ساتھ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کی ساری زندگی آج محفوظ۔ اس وقت 3 طبقات ہیں جن کو معلوم ہے کہ ان کے نبی کون تھے۔ ویسے تو اللہ رب العزت نے ہر قوم کی طرف نبی بھیجے، لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، لیکن 3 ہیں، جوش، یہودی، عیسائی اور مسلم۔ آج یہودی ان سے جا کر پوچھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ساری زندگی آپ کے پاس ہے؟ نہیں ہے۔ ان کی کتاب بھی تورات آج محفوظ نہیں ہے۔ بائبل کے اندر اسفار 5 موجود ہیں جن کو منسوب کیا جاتا ہے حضرت موسیٰ کی طرف، سفر تکوین، سفر عدد، سفر خروج، سفر احبار، سفر تثنیہ، 5 اسفار۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو خود انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے اندر جہاں جیسس کا چیپٹر ہے وہاں واضح طور پر لکھا ہے کہ زیادہ سے زیادہ معلوم دن جو ہے 50 سے زیادہ نہیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ صرف ایک ہی ہستی ایسی ہے جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ نے محفوظ کر دیا ہے، اور وہ مدینے والے کی زندگی۔ مثلا ہم یہ بات اگر دنیا والوں سے کہیں کہ لاؤ کوئی ایسی ہستی جس کو فالو کر کے، جس کی پیروی کر کے، جس کی اتباع کر کے ہم اپنی دنیا کو بہتر کر لیں، اپنی زندگی کو بہتر کر لیں، اپنی آخرت کو بہتر کر لیں، تو ہو سکتا ہے جو جس کو مانتا ہے اس کو لا کر سامنے کھڑا کر دے۔ لیکن یہی سوال اگر تھوڑا سا بدل کے ہم پیش کریں کہ کوئی ایسا ہے جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، جس کی زندگی کا ایک ایک رخ، جس کی زندگی کا ایک ایک پہلو، جس کی زندگی کا ایک ایک انداز
روایت اور درایت کے اصولوں کو مد نظر رکھ کے پورے حزم و احتیاط کے ساتھ آج محفوظ ہو تو رب کعبہ کی قسم سوائے مدینے والے کے کسی کو پیش نہیں کیا جا سکتا۔ ایک ایک زندگی کا ایک ایک پہلو، آپ چلتے کس طرح تھے، آپ پھرتے کس طرح تھے، آپ جاگتے کس طرح تھے، آپ سوتے کس طرح تھے، آپ کھاتے کس طرح تھے، آپ پیتے کس طرح تھے، آپ کے سونے کا انداز کیا تھا، آپ کی نشست و برخاست کیا تھی، آپ کی چلت کیا تھی، پھرت کیا تھی، خلوت کیا تھی، جلوت کیا تھی، آپ کے اقوال، افعال، احوال، اطوار، اوصاف، اطراز سارے کے سارے آج اسی طرح محفوظ ہیں جس طرح قرآن پاک محفوظ ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ احادیث جو ہے نا، احادیث یہ قرآن پاک کی صحیح تفسیر ہے، قرآن پاک کی عملی تفسیر اگر ہے تو رسول پاک کی حیات مبارکہ ہے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ صادقہ مصدقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا، اور یہ سوال کسی ایک فرد نے نہیں کیا، اگر احادیث کا مطالعہ کیا جائے کئی لوگوں نے کیا کہ اما سونے نبی کے اخلاق کیا تھے، آپ کی عادات کیا تھیں، آپ کی بود و باش کیا تھی؟ تو اما عائشہ نے سوال کرنے والوں سے یہی پوچھا کہ کیا تم قرآن پاک پڑھتے ہو؟ کانا خلقہ القرآن، پھر جان لو کہ سونے کے اخلاق، آپ کی عادات، آپ کی بود و باش وہی ہے جو قرآن مجید۔ قرآن پاک کو اللہ رب العزت نے محفوظ رکھا، اس کی تفسیر جو ہے عملی تفسیر، صحیح سچی تفسیر جو آسمانوں سے نازل ہوئی تھی، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ وہ بھی محفوظ۔ لیکن اس کے باوجود ہم مسلمان کیا قرآن پاک سے اپنی زندگی کو بہتر کرنے کا سامان حاصل کرتے ہیں؟ کیا قرآن پاک کی تعلیمات کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں؟ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جس کا پڑھنا باعث رحمت، باعث برکت، باعث مغفرت، دنیا و آخرت کی کامیابی و کامرانی کا باعث۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اللہ رب العزت نے ایک چھوٹے سے فقرے کے اندر ہدایت کے لفظ کو قرآن پاک کے ساتھ متعلق کر کے 2 بار بیان کیا ہے۔ ہدایت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہدایت کا ایک معنی ہوتا ہے کسی کو منزل کا راستہ بتانا، دوسرا معنی ہوتا ہے کسی کو منزل تک پہنچا دینا، اور تیسرا معنی یہ ہوتا ہے کہ منزل تک پہنچنے والے جو مشکلات ہیں، راستے کی مشکلات، مصائب، علائم، شدائد، تکالیف، ان سے بچا لینا۔ قرآن مجید منزل کا راستہ بتانے والی کتاب ہے، منزل تک پہنچا دینے والی کتاب ہے، اور زندگی کی ساری مشکلات سے بچا لینے والی کتاب۔ آج یہ بحث بھی ہمارے ہاں دارائی ہے کہ قرآن پاک بغیر سمجھے نہیں پڑھنا چاہیے، اس کا فائدہ کوئی نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید اس لیے نازل ہوا تھا کہ اس کو سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے جو ہمارا معبود برحق ہے، ہمارا محبوب حقیقی، اس نے اپنے بندوں کے ساتھ پیار کرتے ہوئے ان کی زندگی کی بہتری کے لیے، ان کی آخرت کی کامیابی و کامرانی کے لیے قرآن مجید کو ایک مکتوب کی صورت میں نازل کیا ہے، ایک محبت نامے کی صورت میں نازل فرمایا ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے، دیکھا جائے کہ اللہ رب العزت چاہتے کیا ہے، اللہ رب العزت کہتے کیا ہے، کیا تقاضا کرتے ہیں ہم سے اپنی محبت کے عوض۔ اس پر عمل کیا جائے، عمل کیا جائے، عمل کیا جائے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جس کو بغیر سمجھے بھی پڑھا جائے تب بھی فائدہ ہے، تب بھی ثواب۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔
اور میں نہیں کہتا کہ اگر کوئی الف لام میم پڑھتا ہے تو ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف، اور جو الف لام میم پڑھتا ہے اس کو تینوں حروف کے بدلے میں 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہاں جو بات ہے سمجھنے کی کہ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے ثواب کے طور پر ان حروف کو بیان کیا ہے جو حروف مقطعات، باقی حروف اگر مل جائیں تو لفظ بن جاتا ہے۔ مثلا ذالکا کے اندر 3 حروف ہیں، الکتاب کے اندر 6 حروف ہیں، لیکن لفظ ایک۔ حروف مقطعات قرآن پاک میں جگہ جگہ ہے۔ حامیم کے حروف مقطعات کئی سورتوں کے شروع میں ہے، یاسین، کاف، ہا، یا، عین، صاد، حامیم، عین، سین، کاف، الف لام را، ایسے ہی الف لام میم جو ابتدائی مقطعات حروف ہیں، حروف مقطعات وہ ہیں۔ اور یہ حروف مقطعات وہ ہیں جن کا معنی دنیا میں کوئی نہیں جانتا، اللہ عالم بمرادہ، سوائے رب کے ان کا معنی کوئی نہیں جانتا۔ اور سونے نبی نے قرآن مجید کے ثواب کے لیے وہ حروف پیش کیے ہیں جن کا معنی دنیا میں کوئی نہیں جانتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کو بے سمجھے بھی پڑھا جائے، بغیر ترجمے جانے بھی پڑھا جائے، تب بھی ثواب ہے، لیکن اصل غرض قرآن مجید کی یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ مسلم کی روایت ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجتمع الناس فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسون بہ حفتہم الملائکہ الا حفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ جب لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھ کر یتلون کتاب اللہ ویتدارسون بہ، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں یا اس کے درس اور تدریس میں مشغول ہوتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں یا اس کو سمجھتے اور سمجھاتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں جو ان کے گرد گرد بیٹھ کر ان کی تلاوت کو سنتے ہیں، درس و تدریس کو سنتے ہیں اور ان کے لیے رحمت و برکات کی دعائیں کرتے ہیں۔ وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت ان پر سایہ کر لیتی ہے۔ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اللہ کی طرف سے ان پر سکینت نازل ہوتی ہے۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور وہ لوگ اللہ کے ایسے چہیتے بن جاتے ہیں کہ اللہ ان پر فخر کرتے ہوئے اپنے قریبی فرشتوں میں ان کا ذکر شروع کر دیتے ہیں۔ بخاری شریف میں ایک واقعہ بھی ہے حضرت اسید بن حضیر کا، کہ کتاب اللہ کی تلاوت کر رہے تھے چھوٹے سے گھر میں بیٹھے ہوئے، چھوٹا سا گھر تھا، پاس ہی گھوڑا بندھا ہوا ہے اور قریب میں ان کا معصوم بچہ جس کا نام یحییٰ ہے اس کو لٹایا ہوا ہے۔ اچانک گھوڑا اچھلنے کودنے لگا۔ یہ تلاوت کر رہے تھے، انہوں نے یہ سوچا کہ کہیں بندکا ہوا یہ گھوڑا معصوم بچے کو نقصان نہ پہنچا دے۔ یہ پڑھتے پڑھتے رک گئے، کتاب اللہ کی تلاوت کو موقوف کر دیا۔ جیسے ہی تلاوت کو موقوف کیا، گھوڑے کی اچھل کود بند ہو گئی۔ انہوں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے جو تکلیف تھی گھوڑے کو وہ رفع ہو گئی ہے، تکلیف دور ہو گئی ہے۔ پھر کتاب اللہ کی تلاوت شروع کی، گھوڑا پھر اچھلنے کودنے لگا۔ پھر اسی اندیشے کی بنا پر کہ کہیں اچھلتا کودتا یہ گھوڑا، بندکا ہوا یہ گھوڑا معصوم بچے کو نقصان نہ پہنچا دے، یہ پھر رک گئے۔ جیسے ہی یہ رکے، گھوڑے کی اچھل کود بھی بند ہو گئی۔ ناگاہ اچانک اوپر کی طرف نظر اٹھی تو دیکھا کہ سر کے قریب بادل کا ایک ٹکڑا ہے، اور بادل کے اس ٹکڑے میں روشن چراغ ٹمٹماتے دیے دکھائی دے رہے۔ اگر یہ بخاری کی روایت نہ ہوتی تو ممکن ہے کوئی اس کو قصہ کہانی سمجھ لیتا۔ حیرانی کی کیفیت میں نہ کبھی ایسا سنا نہ کبھی ایسا دیکھا، وہ اس کو دیکھنا شروع ہو گئے۔ تلاوت موقوف ہے، آہستہ آہستہ بادل کا ٹکڑا سر کے قریب سے اوپر کی جانب اٹھنے لگا اور ہوتے ہوتے نظروں سے محو ہو گیا، نظروں سے دور ہو گیا۔ وہ تو نظروں سے دور ہو گیا، لیکن حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیرانی ختم نہیں ہوئی۔ بھاگتے ہوئے مسجد نبوی میں سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، سارا ماجرا آپ کے گوش گزار کیا
آپ نے سنا اور ارشاد فرمایا اسید بادل کا وہ ٹکڑا بادل کا ٹکڑا نہ تھا، اللہ کی رحمت کا ٹکڑا تھا، اور اس میں نظر آنے والے روشن چراغ چراغ نہ تھے، اللہ کے فرشتے تھے۔ تو اگر تلاوت موقوف نہ کرتا، تلاوت کرتا رہتا، صبح طلوع ہو جاتی، مدینے والے اپنی آنکھوں سے ان فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ تو ہر وہ جگہ، ہر وہ مقام، وہ افراد جو کتاب اللہ کے ساتھ مشغول ہوتے ہیں، وہاں اللہ کی رحمت و برکات کا نزول ہوتا ہے، اور جہاں کتاب اللہ کی تلاوت نہ ہو وہاں اللہ رب العزت کی ناراضی در آتی ہے، اللہ کا غیظ اور غضب آ جاتا ہے۔ سونے نبی نے ارشاد فرمایا، آج لوگ آتے ہیں مولوی صاحب تعویذ کر دیں، گھر میں اتفاق نہیں، اولاد نافرمان ہے، کاروبار میں برکت نہیں رہی، اپنے ہی گھر میں خوف محسوس ہوتا ہے، باہر نکلیں تو ہول سے اٹھتے۔ بابا مولوی کے تعویذ سے کچھ نہیں ہوگا، کہ سونے نبی نے ارشاد فرمایا ویران ہے وہ گھر جس گھر کے اندر کتاب اللہ کی تلاوت نہیں ہوتی، اور بیاباں ہے وہ سینہ کل بیت الخرب، بیاباں ہے وہ سینہ جس سینے کے اندر قرآن پاک کا کچھ حصہ بھی محفوظ نہیں۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ لوگوں اپنے گھر کو قبرستان نہ بننے دو، اپنے گھر کے اندر سورہ بقرہ کی یعنی قرآن پاک کی تلاوت کیا۔ حضرت عمر فاروق سے روایت ہے، سونے نبی نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام ویضع بہ آخرین، جو قومیں کتاب اللہ کو قرآن مجید کو تھام لیں گی اللہ انہیں بلند و بالا کر دیں گے، اور جو اس سے قطع تعلقی اختیار کر لیں گی، اس کو نظر انداز کر دیں گی، چھوڑ دیں گی، اللہ ذلیل و خوار کر کے پستیوں میں پھینک دیں گے۔ آپ کے قیمتی وقت کا مجھے احساس ہے، میں ایک سوالیہ نشان اپنے اور آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید تو آیا تھا کہ ہم اس کے ساتھ مشغول ہو جائیں، اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اِنَّ لِلَّهِ اَهْلِينَ مِنَ النَّاسِ، اللہ کے بھی اہل ہیں، اللہ کے بھی گھرانے والے ہیں لوگوں میں سے، اہل القرآن اہل اللہ وخاصتہ۔ لیکن کیا ہم مسلمانوں نے قرآن مجید کے ساتھ وہ تعلق خاطر رکھا ہے جو رکھنا چاہیے؟ یہ ہے وہ سوال جو میرے بھی سامنے ہے، جو آپ کے بھی سامنے ہونا چاہیے، اور سارے مسلمانوں کے سامنے ہونا چاہیے۔ ہم نے قرآن مجید کو محض چند رسموں تک محدود کر کے رکھ دیا ہے۔ پہلے تو ہمارے مولوی صاحب ہمیں کہتے ہیں قرآن مجید سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ مولوی کہتا ہے قرآن مجید سمجھنا بہت مشکل ہے، اور اللہ رب العزت کہتے ہیں لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن پاک کو بہت ہی آسان کیا ہے۔ ہم نے قرآن مجید کو رسموں تک محدود کر دیا ہے، قسمیں اٹھانے کے لیے قرآن پاک کا استعمال کرتے ہیں، اور بعض بدبخت ایسے ہیں ایک قرآن پاک کیا پوری کمپنی بھی، قرآن پاک چھاپنے والی پوری کمپنی بھی ان کے سر پر رکھ دی جائے، جھوٹ بولنے سے پھر باز نہیں آتا۔ بیٹی کو رخصت کرتے ہیں، قرآن پاک کے سائے کے نیچے سے رخصت کریں، محبت کا عقیدت کا مظاہرہ ہے۔ لیکن اللہ کے بندو یہ مطلب نہیں کہ قرآن پاک کے سائے، مطلب یہ ہے کہ بیٹی کو، اس نصیبوں والی کو قرآن پاک کی تعلیم دلواؤ، اس کی ساری زندگی قرآن پاک کے سائے میں بسر۔ ماں باپ کے لیے بھی فائدہ مند ہو، جس گھر کے اندر گئی ہے اس گھر والوں کے لیے بھی فائدہ مند، اس کی اولاد کے لیے بھی فائدہ مند۔ ایک ماں سمجھ جائے نا، ایک ماں تو نسلیں سنور جاتی ہیں۔ برتن دیے، ساتھ قرآن پاک بھی دے دیا، اچھی بات ہے۔ وہ جاتی ہے، برتن تو پھر بھی استعمال میں آ جاتے ہیں، قرآن پاک طاق پہ رکھا ہوا ہے، نہ خود پڑھتی ہے نہ گھر والوں کا ہاتھ وہاں تک پہنچتا ہے۔ اللہ کے بندو، اس نصیبوں والی کو، اس بھاگ بری کو قرآن پاک پڑھنا بھی سکھاؤ۔ یہی اصل غرض ہے کہ اپنی اولاد کو قرآن پاک کی تعلیم دلواؤ، تاکہ کوئی تو ہو جو قرآن پاک پڑھے تو اس کے پڑھے کا آٹومیٹیکلی ثواب اس کے والدین کو پہنچے، صدقہ جاریہ کے طور پر۔ یہاں مجھے پتا چلا کہ قبرستانوں کے اندر پہلے تو حافظوں کو لے جاتے تھے نا، بٹھا دیتے، حافظ جی، ساڈے ابا جی،
ساڈے چچا جان ساڈے بھائی جان انہاں دی قبر تے پڑھو. حافظ جی کو بھی کچھ پیسے مل جاتے تھے, وہ پڑھتے رہتے تھے, پڑھتے تھے پورا کہ نہیں پڑھتے تھے. اب سنا ہے وہاں چھوٹے چھوٹے جو ہے نا الیکٹرانک کے آلات لگے ہوئے ہیں, آواز گونج رہی ہے. بھئی کیا فائدہ ہے اس کو؟ جو قبر کے اندر ہے اس کا کیا فائدہ؟ لیس للانسان الا ما سعی, جو انسان خود کرتا ہے نا نیکی اسی کو فائدہ ہوتا ہے. اگر دوسرے کے کیے ہوئے کا ثواب بخشا جا سکے تو سرمایہ دار مزدور رکھ لیں کہ نماز تم پڑھتے رہو, ثواب ہمیں بخشتے رہو. ہمارے ہاں ایک اور رسم چلی ہے, کوئی فوت ہو جائے نا, مولوی صاحب آتے ہیں قرآن پاک اٹھا کے اس کی چارپائی کے گرد قرآن پاک کو 7 بار گھماتے ہیں, قرآن پاک 7 چکر لگواتے ہیں. ہمارے ایک گناہ گار کو جب احساس ہو جائے نا میں نے گناہ کیا ہے تو وہ جاتا ہے بیت اللہ میں, بیت اللہ کے گرد 7 چکر لگاتا ہے تاکہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں. اور یہاں جس نے ساری زندگی قرآن پاک نہیں پڑھا ہوتا وہ مر جاتا ہے گناہ گار, اور اللہ کا کلام معاذ اللہ اس کا طواف کر رہا ہے. اس سے بڑھ کر قرآن پاک کی بے توقیری اور بے حرمتی کیا ہو؟ قرآن پاک کا ادب اور احترام واجب ہے. قرآن پاک وہ مقدس کتاب ہے جس کا ہر حال میں ادب اور احترام کرنا چاہیے. آپ قرآن پاک سر پر رکھیں, ادب ہے. آنکھوں کے ساتھ لگائیں تو ادب و احترام ہے. ہونٹوں کے ساتھ مس کریں تو تکریم ہے, تعظیم ہے. سینے کے ساتھ لگائیں تو ادب, احترام, تکریم اور تعظیم ہے. معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ, خاکم بدہن میرے منہ میں خاک, سوچتے ہوئے بھی کبھی تاری ہوتی ہے. اگر زیر ناف حصے کے ساتھ قرآن پاک کو لگا دیا جائے, قرآن پاک چھو جائے, تو کیا قرآن پاک کی بے حرمتی ہے کہ نہیں؟ میں نے کبھی فتوے کی زبان استعمال نہیں کی. دعوت فکر تو دے سکتے, سوچنے کی دعوت تو دے سکتے. بے ادبی ہے کہ نہیں ہے زیر ناف حصے کے ساتھ لگنا؟ اب ذرا سوچیں, وہ چادر جس چادر پر قرآن مجید لکھا ہے, چاروں کل لکھے ہیں, آیت الکرسی لکھی ہے, سورہ یاسین لکھی ہے, قرآن پاک لکھا ہے, جب مردے کے وجود پر ڈالتے ہیں تو مردے کے وجود کے کس کس حصے کو نہیں چھو رہا ہوتا قرآن پاک؟ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ثابت نہیں ہے, اللہ کے رسول سے نہیں ہے ثابت, صحابہ اکرام سے نہیں ہے ثابت, نہ قرآن میں نہ حدیث میں, بلکہ کسی مذہب کے امام کے ہاں بھی ثابت نہیں. میں ایک دعوت فکر دیتا ہوں, سوچنے کی دعوت. ذرا سوچے تو صحیح, کیا قرآن مجید اس لیے نازل ہوا تھا؟ نہیں, قرآن پاک اس لیے نازل ہوا تھا کہ اس کو پڑھا جائے, اس کو سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے تاکہ دنیا بھی بہتر ہو جائے, آخرت بھی بہتر ہو جائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین.